اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے رزق بڑھانے کے لیے اصحاب کہف کی دعا کا لاجواب وظیفہ۔ اصحاب کہف کا پورا واقعہ سورہ کہف میں، الکہف میں، یہ آپ کو قرآن پاک کے اندر ملے گا۔ اب اتنا ٹائم نہیں کہ میں اس ویڈیو میں آپ کو اس واقعے کی ساری ڈیٹیل بتا کر آپ کو اس وظیفے کی بیک گراؤنڈ سمجھاؤں، لیکن یہ ضرور ہے کہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس وظیفے کو یا اس عمل کو پرفارم کرنے سے پہلے آپ ایک بار ترجمے تفسیر کے ساتھ سورہ الکہف جو ہے وہ اس کا پڑھ لیں، ترجمہ اور تفسیر، تو آپ کو کلیئر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب رحمت فرماتا ہے اپنے بندوں پر، کس طرح ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے، کہ اتنا یہ اس کے اوپر اس واقعے کو قرآن پاک کے اندر بیان اور ان کے نام سے ایک سورت کا یہ پورا جو سسٹم جو ہے، یہ چیپٹر اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہی دیا کہ وہ لوگ جو رحمتوں سے، رحمت خداوندی سے مایوس ہو جاتے ہیں، ان کو یہ بتانا مقصود تھا کہ اللہ جب رحم کرتا ہے تو پھر کس طرح ان کو دنیاوی خطرات سے، پریشانیوں سے بچاتا ہے، اور کس طرح اللہ پاک دعاؤں کو جو ہے وہ قبول کرتا ہے اور توبہ کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ سارا پروسیس آپ کو سمجھ میں آئے گا جب آپ بیسیکلی ہمارے فیلئر کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ کیونکہ قرآن عربی زبان میں ہے، عربی ہماری زبان نہیں ہے، تو ترجمہ پڑھنے کی ہم تکلیف نہیں کرتے، تو اس وجہ سے ہم بہت ساری چیزیں سمجھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر قرآن پاک کو ترجمے سے ہی پڑھ لیا جائے تو انسان کی امید جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن میں میسیج ہی ہوپ کا ہے اور اچھے گمان کا ہے۔ تو اچھا گمان اللہ سے رکھیں اور ہوپ رکھیں تو یہ مسائل دنیاوی تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ پاک تو آگے بھی جو ہے وہ سلسلے بہتر فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ اس عمل کو آپ نے 21 دن کم از کم آپ اس کو ریگولر کریں، اور اس کو یہ آیت جو ہے جس کو اصحاب کہف کی دعا کہا جاتا ہے، یہ سورہ کہف کے اندر موجود ہے، اور اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے، یا یاد تو آپ کو ہو ہی جائے گی۔ اس کی ایک تسبیح آپ نے ہر نماز کے ساتھ پڑھنی ہے۔ خاص طور پہ ان دوستوں کے لیے عمل میں بتا رہا ہوں جو بہت زیادہ پریشان ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا ہم وظائف کر کر کے پریشان ہو گئے اور ہمارے وظائف جو ہے وہ اثر نہیں کرتے۔ نمازوں کی خلوص کے ساتھ پابندی کریں، فرائض آپ کے پورے ہوں گے تو وظائف اور نوافل ضرور قبول ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا؟ یہ آیت ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اس آیت کو آپ نے ہر نماز کے بعد اس کی ایک تسبیح پڑھیں۔ جو لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں رزق کے معاملے میں، کہ رزق نہیں بڑھتا، مال و دولت نہیں ملتا، مالی پریشانی، تنگ دستیوں میں گرفتار رہتے ہیں، تو ایسے دوستوں کے لیے یہ ایک لاجواب عمل ہے۔ 21 دن اس کو باقاعدگی سے کر لیں، 5 نمازوں کی ہے۔ دیکھیں، نماز کا بار بار یہ کہنا جو مجھے پڑتا ہے ویڈیو میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجدوں کی حالت دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے، اور پھر جب پریشانی آتی ہے ہم پر تو پھر اس وقت ہم مسجد کی طرف بھاگتے ہیں، لیکن تب بھی ہمارے بیک اینڈ پہ جو خیالات چل رہے ہوتے ہیں وہ یہ کہ بس یہ کام ہو جائے ایک دفعہ، یہ قرض اتر جائے، یہ مسئلہ ہو جائے، یہ بچی کی شادی ہو جائے، بس پھر کیا، بس اس کے بعد پھر اپنی روٹین پہ۔ تو یہ بیک اینڈ پہ جو سوچ چل رہی ہوتی ہے نا، اس سوچ کو بیسیکلی ختم کرنا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اب ہر چیز سے واقف ہے، وہ آپ کی سوچ، گمان، ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس بندے نے اس کے بعد کیا سٹیپ کرنا ہے، تو اس لیے اخلاص ضروری ہے، سچے دل سے کریں۔ بیک اینڈ پہ کوئی ایسی سوچ نہ چل رہی ہو، اس کو ختم کریں اور روئیں، گڑ گڑائیں اپنے رب کے سامنے کہ رب، اللہ پاک میرے سے جو ہو گیا اس کو معاف فرما، آگے سے میں اپنے آپ کو بدلوں گا، کیونکہ اسی میں میری نجات ہے۔ یہ عارضی دنیا کس ٹائم پہ کب اس کی مہلت ختم ہو جائے اور سب کچھ ختم ہو جائے، اس سے پہلے اللہ یہ توفیق دے دے کہ توبہ کرنے کی توفیق مل جائے اور کچھ آخرت کی تیاری کی توفیق مل جائے، کیونکہ وہ سفر بڑا کڑا ہے۔ آج اس دنیا کے اندر جب آپ کے سب رشتے، ہر چیز موجود ہے نا، تو اکثر دوستوں سے جب میں بات چیت کرتا ہوں تو پریشانی، اپنے حالات بیان کرتے ہیں کہ جناب کوئی مدد کے لیے سامنے نہیں آتا۔ تو سوچئے کہ جہاں آپ دنیا کے اندر موجود ہیں وہ تمام رشتے موجود ہیں، یہاں کوئی مدد کے لیے سامنے نہیں آتا۔ تو جب آپ منظر سے ہٹ جائیں گے اور منو مٹی کے نیچے اندر ہوں گے تو وہاں پر کس نے کام آنا ہے بھائی؟ جب آپ کا فیس دیکھ کر آپ کی مدد کوئی نہیں کر رہا تو آپ کے جانے کے بعد آپ کو پیچھے بھی وہاں پہ کسی نے پڑھ کے نہیں بھیجنا، اپنا بندوبست خود کر کے جائیں، اپنی آخرت کی بھی تیاری خود کر کے جائیں۔ یہ بیسک تھیم ہے، اور جو شخص آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے نا، اس کو دنیا کے لیے پریشان ہونے کی پھر ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ پاک سب کام بہتر کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ بندہ ٹریک پر ہوتا ہے اور اللہ کا جو ہے وہ اللہ کی جو احکامات ہیں ان پر پوری طرح عمل کر رہا ہوتا ہے، تو بس پھر اس کو کسی فکر کی ضرورت نہیں ہوتی۔
بہرحال یہ آپ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں گے، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ لیجیے گا، 21 دن اس عمل کو کریں، بغیر ناغے کے کریں، انشاءاللہ آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ خصوصی اجازت کے لیے آپ اس کی ویڈیو کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے، کمنٹ کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ خصوصی دعاؤں میں شمولیت کے لیے واٹس ایپ پہ بات کر لیں، یا اپنا میسج اپنا کمنٹ کے اندر اپنا نام اور مسئلہ دے دیں، اور خصوصی دعاؤں میں آپ کو انشاءاللہ یاد کیا جائے گا، اس مسئلے کے لیے دعا کی جائے گی۔ اور اگر کوئی ایسے بہن بھائی ہیں جو وظائف کرنے سے پریشان ہو، نہیں ہو رہے مسائل حل، ہو ہماری ڈائریکٹ مدد چاہتے ہیں اس معاملے کے اندر، تو بھی واٹس ایپ پہ آ جائیں، جو رہنمائی انشاءاللہ ہمارے پاس جتنا محدود جو بھی علم ہے، کبھی بڑھائی کا دعویٰ نہیں کیا، تو جتنا ہو سکا انشاءاللہ ضرور مدد کریں گے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مشکل پریشانی سے محفوظ رکھے۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔